بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ مریم کی آیت نمبر 42 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گزشتہ آیات میں عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ ان کے جو واقعات ہیں وہ یقیناً معجزانہ واقعات ہیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بیان کرتے چلے آ رہے تھے، سنتے چلے آ رہے تھے، اب انہیں یاد دہانی کروائی جا رہی تھی اللہ کی قدرت کی۔ لیکن ایک معاملہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ وہ مکے میں جتنے لوگ رہتے تھے اکثریت مشرکین کی تھی، مشرک تھے، وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ خود کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور وہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ وہ سبق تو بھول چکے تھے کہ وہ پیغمبر ہیں اور وہ اللہ کا جو ہے وہ پیغام لے کر کے آئے تھے، یہ بات ان کو یاد نہیں رہی، لیکن ان کو یہ یاد ہے کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ تو رب العالمین جل وعلا نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو تعارف یہ کروا رہے ہیں، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا اخلاق وہ تو ان سے میل کھاتا نہیں۔ وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو بتوں کو پوجا نہیں کرتے تھے، اور یہ سارے کام ایسے کرتے ہیں، تو انہیں اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے سنائیں ان کو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو بھی تذکرہ قرآن میں آیا ہے، اے میرے حبیب ان کو آپ یہ سنائیے کہ دیکھیے اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیسے کر رہا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس لیے کہ وہ تو بے شک اللہ کے سچے نبی تھے۔ صدیق کے معنی سچ، سچا، اور نبی کے معنی غیب کی خبریں بتانے والا۔ یہ صرف یہاں نہیں، قرآن میں دو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، رسول النبیہ اور صدیق النبیہ۔ یہ بڑا ایک باریک سا اس میں نکتہ ہے۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو بغیر دیکھے، بن دیکھے تصدیق کر دے اللہ کے کلام کی، اسے صدیق کہتے ہیں۔ وہ جذباتی نہیں ہوتا ہے، وہ عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، سوچ ہوتی ہے، اس کا ویژن ہوتا ہے، اس لیے وہ صدیق ہوتا ہے۔ وہ معاملے کو سنتے ہی، دیکھتے ہی اس کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے اور اسے مان لیتا ہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ لیکن رسول اسے کہتے ہیں جو فوری طور پر دیکھتا تو ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، فوراً نہیں مانتا، فوراً اس پر یقین نہیں کرتا، فوراً اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ ہاں، یہ ایک صفت ہے، کچھ دیر کے بعد پھر اسے جب سمجھ میں آ جاتی ہے بات، یا کسی وجہ سے کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو وہ اس کا دماغ یا عقل کام کرتی ہے، پھر جب اسے قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ فدائی بن جاتا ہے، پھر وہ فدائی بن جاتا ہے۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہو تو ذرا غور کیجئے۔ وہی علاقہ ہے، وہی شہر ہے، ساتھ ساتھ لوگ رہتے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کی توحید کا چراغ جلایا، پیغام دیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ارے جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ قریشیوں نے بھی سنا، بنی عدی نے سنا، بنی تمیم نے سنا، سب نے سنا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی سنا ویسے ہی فوراً مان لیا۔ تو آپ نے اپنی طرف سے خود کو صدیق نہیں کہا ہے، اللہ نے پیغام دیا کہ ان کو صدیق کہا جائے۔ یہ وہ سچا انسان ہے کہ اس بات کو دیکھتے ہی سنتے ہی اس کی عقل سلیم اسے تسلیم کر لیتی اور یہ اس کو تصدیق کر دیتا ہے، یہ میرا صدیق ہے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر کہ میں اسے تسلیم کروں گا تو میرا حال کیا ہوگا، یہ سوچے بغیر اسے صدیق کہتے۔ یہ صدیق پیغمبری کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ صدیقیت ہے۔ لیکن رسول، اس کو آپ یوں سمجھیے، رسولاً نبی، اللہ نے کہا ہے نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، لیکن رسول جو ہے نا وہ بھی بعض دفعہ فدائی ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے۔ وہ مثال میں دیتا ہوں آپ کہ اللہ نے تو رسول تو اور چیز ہے، صحابہ اور چیز ہے۔ ایک طرف صدیق کو آپ نے سنا، تو اب آپ دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرتے کرتے 6 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تلوار لے کے نکلے کہ آج تو محمد کا خاتمہ کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ وہ تو ان کی بہن فاطمہ کے بارے میں انہیں پتہ چلا، بھائی ذرا خبر لو، وہ تو مسلمان ہو چکے۔ اچھا، وہاں پہنچے تو بہن سمجھ گئی، فوراً قرآن بھی چھپا دیا اور ان کے شوہر کو بھی انہوں نے منع کر دیا، خاموش۔ غصے سے جا کر کے کہا، کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں کر رہے۔ نہیں، مارا۔ انہوں نے کہا جی قرآن پڑھ رہے تھے۔ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ نہیں، وضو کرو، تمہارے ہاتھ ناپاک ہیں۔ ادھر وضو کیا، ہاتھوں کی میل اتری، دل کی میل بھی اتر گئی۔ قرآن کو دیکھا تو چراغ جل گیا، کہنے لگے اچھا یہ اتنی پیاری چیز، چلیے پھر آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے۔ وہی تلوار جو لٹکا کے جا رہے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج مٹا دوں گا، اسی تلوار کے ساتھ وہاں پہنچے دار ارقم میں۔ جب وہاں پہنچے تو صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور تلوار ہے اس کے پاس۔ فرمایا آنے دو، یہ پیغمبر کا حوصلہ ہے، آنے دو، اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دیا جائے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ سر نیچے کیا ہوا ہے، سامنے آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے دامن سے وابستہ ہونے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا، فرمایا تکبیر، سب نے کہا اللہ اکبر۔ یہ نعرہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پر نعرہ لگایا۔ بیٹھ گئے، 6 سال لگ گئے تھے اس پیغام کو سمجھتے ہوئے جس پیغام کو آن واحد میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ لیا تھا اور وابستہ ہو گئے تھے۔ ان کو 6 سال لگے، لیکن جب وہ ہو گئے اس کے بعد پھر عمر نے کہا نکلو باہر، کون ہے اسلام کو روکنے والا بھائی؟ آؤ میں کعبہ میں چل رہا ہوں۔ پہلی دفعہ مسلمانوں نے کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ وہ جلوس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 40 کے قریب مسلمان یہ کعبہ میں گئے اور جا کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد کی جو وابستگی ہے دین سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ان کے کارنامے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فاروق، عدل کرنے والا، اس کا خطاب آپ کو دیا۔
جنہیں پیغام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو پھر حکمتیں ایسے سمجھ میں آنے لگی، جو بات کہتے تھے تائید میں قرآن نازل ہو جاتا تھا۔ کم از کم 6 سے 7 آیات ایسی ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی کہ اللہ کو پسند آئی آپ کی رائے، اور وہی حکم نازل کر دیا۔ اس میں پردہ، اس میں شراب، یہ احکامات اس میں موجود۔ بس یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھیے صدیق کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ جو صدیق ہوتے ہیں، جن نبیوں کو اللہ نے صدیق کہا ہے، وہ ٹھنڈے مزاج کے، اچھے مزاج کے، وہ انبیاء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے صدیقیت کی، اس لیے انہیں صدیق النبی کہا۔ جو رسول ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے جو جذبات ہیں، اس کی شدت پائی جاتی ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر کے آدمی تھے نا، چلیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی سے تھے، یہ تو سگے چچا تھے، گھر میں رہتے ہوئے اور پیارے ہوتے ہوئے تب تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا جب تک کہ دل پہ کوئی ٹھوکر نہیں لگی، ٹھیس نہیں لگی، وہ کیسی بھی تھی۔ پھر اسلام قبول کیا تو سید الشہداء کہلائے، اسلام کے لیے لڑے اور جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو یہ جو رسول ہوتے ہیں یہ شہداء ہوتے ہیں، یعنی اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، انہیں اللہ نے صدیق نہیں کہا ہے، انہیں رسول کہا۔ کیوں؟ ایک مارا جھانپڑے ایک بندے کو مار دیا، اس کو مر گیا، جذباتی تھے۔ اسی طرح اور بھی پیغمبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن انبیاء کے لیے اللہ نے صدیق کا لفظ استعمال کیا وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صدیق بھی ہیں۔ معاملہ فہمی یہ خاص ایک صفت ہے ان کے اندر۔ اور رہی رسول کی بات تو وہ بھی اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، صاحب کتاب، صاحب شریعت، لیکن اس کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں، شدت، اور ان کا شمار شہداء میں ہوتا، وہ شہداء میں سے ہیں۔ تو اس طرح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کے لیے فرمائے انہ کان صدیقا نبیا، یہ وہ نبی ہے جو صدیق ہے، صداقت کا علم بردار ہے۔ پھر واقعہ سنائے، فرمائے اذ قال لابیہ، ان کو بتائیے جب انہوں نے اپنے بابا سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ان کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ وہ آپ کے کسی کام آتے ہیں۔ آپ ان سے کچھ کہیے، نہ سنتے نہ دیکھتے ہیں تو کام کیسے آئیں گے؟ بھئی کسی کے کام آنے کے لیے سننا ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے۔ نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں، آپ کے کام کیسے آئیں گے؟ نہ وہ کام آتے ہیں آپ کے، تو کاہے کو ان کی عبادت کرتے ہو آپ؟ انداز ذرا دیکھیے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبلغ اگر آپ کو بننا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں دین کا پیغام آگے پہنچاؤں، تو ذرا آپ کو آداب کا خیال رکھنا ہوگا۔ یا ابتی، اے میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میری سنیے، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جو آپ کو نہیں دیا ہے، مجھے وہ روشنی دی ہے، مجھے وہ ہدایت دی ہے جو آپ کو نہیں دیا۔ اس لیے فتبعنی، تو آپ میرے پیچھے پیچھے چلو، میری بات مانو، میں جو پیغام آپ کو دے رہا ہوں وہ پیغام آپ میرا سن لیں۔ اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سچی راہ، اچھی راہ، سیدھی راہ دکھا دوں گا، وہ سیدھی راہ جو آپ کو
اپنے رب سے ملا دے گی، اپنے خالق سے ملا دے گی، اپنے مالک سے ملا دے گی، میں اس کے پاس لے جاؤں گا۔ اہدک صراطا سویا، یہاں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں ہدایت دے دوں گا آپ کو، اہدک، میں ہدایت دوں گا۔ بھائی ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ یہ پیغمبر میرے ہیں، اگر یہ کسی کو ہدایت دیں گے تو وہ میرا ہی ہدایت دینا ہوگا۔ قرآن میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت کا کوئی اور ذریعہ یا رنگ یا ڈھنگ یا طور طریقہ نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے بس۔ جو ان کے پیچھے چلے گا، جو ان کی بات مانے گا، وہی سمجھا جائے گا اور لکھا جائے گا یہ اللہ کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اہدک فتبعنی، میرے پیچھے پیچھے چلے آئیے، میری اتباع کریں، میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لگا دوں گا۔ کتنے پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیے ہر پیغمبر اپنے زمانے میں، اپنی قوم میں سب سے اعلیٰ، عمدہ اور مکمل انسان اور مکمل عالم ہوتا ہے۔ علم کے معاملے میں پیغمبر سے بڑھ کر کامل شخصیت، اخلاق سے بڑھ کر، اخلاق میں ان سے بڑھ کر کوئی کامل انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بڑے پیارے انداز سے اے بابا آپ میری اتباع کریں، آپ کو مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے نا آپ کے پاس نہیں ہے۔ دنیا داری تو آپ سمجھتے ہیں، آخرت کی باتیں میں بتاؤں گا، اور دنیا میں عزت سے جینا بھی میں بتاؤں گا۔ وقار سے کیسے جینا، عزت سے کیسے جینا میں بتاؤں گا۔ فتبعنی، اس لیے میرے پیچھے آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا یہودیوں سے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں تو تمہیں اللہ سے پیار ہے نا؟ تو آپ نے فرما دیا بھائی پیار ہے اگر تم کو اللہ سے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، اس لیے کہ اللہ سے پیار کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے پیار کرنے کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے میری اتباع، میری پیروی، میرے نقش پاک کو خضر راہ بناؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس کے محبوب کی اتباع کرو تو اللہ تمہیں خود اپنا حبیب بنا لے گا، محبوب بنا لے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بابا شیطان کی بندگی نہ کریں، آپ اس کو نہ پوجیں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا، رحمان کا نافرمان ہے۔ ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو رحمان کے طرفدار ہیں، اور شیطان یہ اللہ کا راندہ درگاہ ہے، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا ہے، دور کر دیا، رحمت سے دور کر دیا، یہ نافرمان ہے، اس کی بات مت مانیں۔ اور اگر آپ نے بات مانی تو یا ابتی، اے میرے بابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اگر آپ شیطان کے پیچھے ہی چلتے رہیں گے مجھے یہ خوف ہے کہ رحمان آپ سے ناراض ہو جائے گا اور آپ کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ خوف ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا آپ پر۔ فتکون للشیطان ولیا، اور آپ کا حشر بھی شیطان کے ساتھ ہوگا۔ پھر یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ مجھے رحمان کا ساتھ دینا ہے تو جو رحمان کے بندے ہیں ان کے پاس آنا جانا شروع کر دو، ان سے ملنا جلنا شروع کر دو۔ اور اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو شیطان آپ کے پاس حاضر ہے، آپ کو شیطان ورگلائے گا، مختلف خواہشات آپ کے اندر پیدا کرے گا، آپ کو اپنے پیچھے لگا لے گا، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ دنیا کی لذت، دنیا کا مزہ، لیکن وہ جس عذاب میں خود مبتلا ہے، یعنی اللہ سے دور، اس کی رحمت سے دور اور عذاب کا تنور بنے گا، اسی طرح سے آپ کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا۔ اب یہ تو بڑا پیارا جواب انہوں نے
اپنے یعنی ایک حجت قائم کر دی، پوری حجت قائم کر دی اپنے بابا کو راہ راست پر لانے کی۔ یہ جواب ان کا سن لیں، میں اس کے بعد ایک خاص نکتہ ہے یہاں ابو کے حوالے سے وہ بات کروں گا۔ قال، کہنے لگے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے، ان سے بھاگتا ہے؟ تو میرے خداؤں سے بھاگتا ہے یعنی بتوں سے بھاگتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، تو باز نہیں آیا نا اس سے تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا تجھے۔ ذرا جواب سن لیجیے، میں پتھر مار مار کے تمہیں مار ڈالوں گا۔ واہجرنی ملیہ، چپکے سے مجھ سے دور ہو جا، چلا جا یہاں سے، نکل جا۔ پیغمبر ابراہیم جن کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست، جگری یار اللہ کا، ان کا پیغام بھی آپ نے سنا کہ کس اخلاق میں رہتے ہوئے، آداب کا خیال رکھتے ہوئے، تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ بابا بابا کر کے ان سے بات کر رہے ہیں، بابا بابا کر کے ان کو پیغام اللہ کا دے رہے ہیں۔ اور جواب سن لیجئے کہ تو مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے اور میرے خداؤں سے تو بھی متنفر بھاگا ہوا ہے نا، تو باز آ جا، تو لارجمنک، پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا تجھے، واہجرنی ملیہ، اور چھوڑ دے مجھے، نکل جائے یہاں سے۔ اتنا ترش رویہ اور یہ فرعونیت، یہ بربریت اور سربریت عام انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں تو اونچی آواز سے کسی سے بات کر لو تو وہ کہتے ہوئے تو نے مجھ سے اونچی آواز سے بات کی، تو ہے کون؟ یہ پیغمبر ہے، یہ حوصلہ صرف پیغمبر کے پاس ہے۔ اتنی شدت کے ساتھ جواب دیا، لیکن ذرا سنیے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ بابا میں تجھے چھوڑتا ہوں، بابا میں تجھے ایسے، نہیں، پیغمبر کا جواب سن لیجئے۔ آپ مبلغ ہیں نا، اسلام کی تعلیم آگے دینا چاہتے ہیں، اسلام کا پیغام آگے پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم یہی رویہ ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے، پھر آپ کے لیے آگ بھی گلزار بن جائے گی، آپ کے لیے آگ بھی گلزار بن جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بابا کو جواب دیا، قال سلام علیک، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ آپ پر سلامتی رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، رحمتیں نازل فرمائے۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے نا بخشش کی دعا کرتا ہی رہوں گا۔ میں جا رہا ہوں، میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، اس لیے کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، ہو سکتا ہے دعا قبول کر لے اور آپ کو اسلام کا راستہ نظر آ جائے۔ یہ ہے پیغمبر کا عمل، یہ کردار ان کا، یہ ہے ان کا اخلاق کہ آپ کو کسی تک بات پہنچانی ہے تو اس کی سخت سے سخت بات کو بھی آپ کو قبول کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے میں اور ہیں دکھائی نا تو آپ فیل ہیں، یہیں فیل ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کہیں گے ابراہیم کے باپ تو کافر تھے، تو یہ کیسے انہوں نے ان کے لیے دعا کر دی؟ تو یہاں ایک بات جاننا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں، تاریخ اگر پڑھیں گے، مفسرین کو پڑھیں گے تو آپ کو دو باتیں ملتی ہیں۔ کسی نے کہا آپ کے والد کا نام ہے تارخ، کسی نے کہا تارخ، اور ان کا نام تھا آزر، جن سے بات ہو رہی ہے یہ آزر۔ لیکن عربوں میں بہت زیادہ، اور ہمارے ہاں بھی، تایا اور چچا کو بھی ابو کہا جاتا ہے، تایا ابو، دادا ابو، حالانکہ وہ ابو نہیں ہوتا ہے، لیکن تایا ابو، چاچا ابو۔
عربوں میں تو ساتھ میں تایا چاچا کہا ہی نہیں جاتا تھا، یہ رواج تھا کہ چچا کو بھی باپ کہتے تھے، باپ کا بھائی ہے نا، تو یہ احترام اور مقام دیتے تھے وہ۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں نا، ان کا نام آزر نہیں ہے۔ اچھا وہ ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے، آپ کہیں گے جی مفسرین نے جب لکھ دیا ہے تو ہم تو یہ مانیں گے، تو مانیے بھائی، لیکن ہم ایک اور بات کہنے جا رہے ہیں۔ جب آپ دلیل سنیں گے، اس دلیل کے بعد پھر آپ کی جو چوائس ہے نا وہ وہیں پڑی رہ جائے گی، آپ حیران ہو جائیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، یہاں تک کہ میں پاک رحموں سے ہوتا ہوا دنیا میں آ گیا۔ اب یہ حدیث اتنی مضبوط ہے اپنی سند اور اپنی درایت اور روایت کے لحاظ سے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سے تشریف لائے، چونکہ لباس بشریت میں آئے تھے، لیکن آپ وجہ وجود کائنات ہیں، سبب تخلیق آدم ہیں، اس لیے آدم سے بھی 40,000 سال پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک من نورہ، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے اول ما خلق اللہ من نوری، اللہ نے میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا، کیونکہ آپ وجہ وجود کائنات، سبب تخلیق آدم، آپ کی وجہ سے کہ یہ کائنات کا بچھایا گیا، تاکہ محبوب کی شان کو بتاؤں کہ انسان کیا ہوتا ہے اور رحمان کیا ہوتا ہے، بس یہ دکھانے کے لیے۔ وہ اس لیے کہ ایک اور حدیث قدسی اللہ کریم نے فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت خلقا، فرمایا میں تو چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، پھر میرا ارادہ ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، میری رحمت، میری عطا اور میرے خزانے یہ پہچانے جائیں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو رب العالمین جل وعلا نے اپنی پہچان کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا، کیوں؟ خود ہے رب العالمین، محبوب کو بنایا رحمت للعالمین۔ تو یہ جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا اور میں پاک رحموں سے آیا ہوں، یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے شجرہ نسب میں کوئی بھی کافر، زانی، شرابی کوئی ایسا بندہ تھا ہی نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، سب صالحین کی لڑی چلی آ رہی تھی، پیغمبر در پیغمبر در پیغمبر در پیغمبر، اور نیک صالح لوگ، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہاشم کی اور عبد المطلب کی تاریخ تو ہمیں کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے، ان کی سیرت اور کردار کا مطالعہ فرما لیجیے، بس آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہاشم جن کی قبر غزہ میں ہے اور جن کے نام پر بنو ہاشم کی ہاشمیہ سلطنت، یہ جو اردن ہے نا، یہ بنو ہاشم کی ہے، یہ خاندان اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ ان کی صرف کردار کو، اخلاق کو پڑھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے، بلکہ ان کی کرامات کو پڑھ لیں۔ عبد المطلب کی کرامت تو بس اتنی سی ایک ہی دیکھ لیجیے آپ، ارے بابا میرے اونٹ مجھے دے دو، بس جس کا گھر ہے وہ خود ہی دیکھ لے گا، میں نہیں اس کی حفاظت کر سکتا، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ پھر اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ تو یہاں بس اتنا کافی ہے کہ یہاں باپ سے مراد ابی کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہاں مراد کون ہے؟ آزر، اور آزر
آپ ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ کے والد نہیں ہیں، آپ کے چچا ہیں، والد نہیں ہیں، یہ بس یاد کر لیجیے۔ اب جب چچا نے ایسا دکھایا نا، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پتھر مار مار کے مار دوں گا، اس وقت سب سے بڑا ہتھیار یہی تھا کہ پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے زمانہ قریب تک آپ اور ہم پتھر دیکھتے رہیں کہ کیسے پتھر چلتے ہیں اور کیسے پتھر برسائے جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ، اب تو میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں، میں نہیں رہوں گا آپ کے ساتھ۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ جو اللہ کے علاوہ جن کو آپ پکارتے ہیں ان سے بھی میں جا رہا ہوں، یعنی جن بتوں کو آپ پوج رہے ہیں نا، میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں، آپ سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں، میں جا رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، ہاں میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا، میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے۔ فقراء، فقیر، خیرات مل جائے تو ٹھیک، تب بھی دعا دیتا ہے، نہ ملے تو تب بھی وہ فقیر ہوتا ہے، اور اگر مل جائے تو دعائیں دے، نہ ملے تو گالیاں نکالے، وہ تو پھر کتا بھی کرتا ہے۔ روٹی کھلاتے رہو تو آپ کی سامنے دم پھیلائے گا، راکھی کرے گا، نگہبانی کرے گا، چوکیداری کرے گا، اور اگر آپ نے روٹی ووٹی دینا بند کر دی وہ کہیں اور چلا جائے گا، بھوکا نہیں مرے گا۔ لیکن فقیر وہ ہوتا ہے جو در نہ چھوڑے، درے کھا لے، جوتے کھا لے، لیکن در نہ چھوڑے۔ کہا وَأَدْعُو رَبِّي، ہاں میں اپنے رب کے دربار میں کھڑا رہوں گا اور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ہاں عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے لگتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، اور آپ کو میں اس لیے دعا مانگوں گا تاکہ آپ شقی نہ ٹھہریں، آپ بدبخت نہ ٹھہریں، یعنی میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو عصا کا لفظ ہے ویسے یہ شک کے لیے ہوتا ہے، عام طور پر عربی لغت کے لحاظ سے اس میں شک پایا جاتا ہے، شاید کہ ایسا کام ہو جائے، لیکن یہی بات جب اللہ کہہ رہا ہو تو یقینی بات ہوتی ہے، یہی بات جب پیغمبر کہہ رہا ہو تو یقینی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ جس بات پر پیغمبر کو یقین نہیں ہے وہ آگے بات کیسے بتائے گا؟ اسے یقین ہوگا تو آگے بات بتائے گا۔ تو پیغمبر کو کسی بات میں شک رہتا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا پڑھایا ہوا ہوتا ہے، وہی کہتا ہے جو اللہ بتاتا، اس میں شک ہوتا ہی نہیں۔ ہاں دیکھیے تب تک میرے خلیل کو اللہ سے یہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا، جب سینہ کھل گیا، جب سینہ کھل گیا اور پتہ چل گیا یہ ایمان نہیں لائے گا، تو پھر اس کیفیت کو ابراہیم نے دعا کرنا بند کر دی، ابراہیم نے دعا کرنا بند کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اعلان کر دیا۔ کوئی یہ والا پڑھ کر یہ نہ کہے کہ دیکھو مشرک باپ کے لیے تو یہ دعائیں کر رہے تھے تو ہم اگر دعائیں کریں تو کیا بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْإِسْتِغْفَارُ لِإِبْرَاهِيمَ وَمَا كَانَ الْإِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کسی کے لیے دعا نہیں کی ہے بھائی، لِأَبِيهِ، اپنے باپ کے لیے کوئی دعا نہیں کی، چچا کے لیے دعا نہیں کی ہے، مغفرت کی دعا نہیں کی۔ ہاں إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، جب تک کہ اس کو معلوم تھا کہ شاید یہ ایمان لے آئے گا، وعدہ کیا ہوا تھا کہ ابراہیم تو جو دعا مانگے گا ہم قبول کریں گے، لیکن فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، یقین ہو گیا انہ عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من، چھوڑ دیا انہوں نے ان کو، چل نکل یہاں سے، کوئی تعلق نہیں تیرے ساتھ میرا، کوئی دعا نہیں مانگوں گا تیرے لیے۔ تو یہ یقین دلانے والا کون ہے؟ اللہ، کیونکہ یہ پیغمبر ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت عاجزی کرنے والا، رونے والا اور حلیم، بردبار، یہ اللہ ان کی صفات بیان کر رہا ہے۔
یعنی اب تک جو اپنے چچا کے لیے دعا کر رہے تھے وہ دراصل اس لیے کر رہے تھے تاکہ وہ جو حلم طبیعت تھی، حلیمی طبیعت تھی، اس کا نتیجہ تھا کہ برداشت کر رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ، اور عاجزی ان کی ساری کہ شاید میرا رب میری دعا قبول کرے اور ان کو ہدایت دے دے۔ پھر جب رب نے یہ واضح کر دیا، یقین آ گیا کہ نہیں یہ نہیں ایمان لائے گا، پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے بری ہو گئے، الگ ہو گئے، جدا ہو گئے اور دعا کرنا چھوڑ دی۔ اب جب جدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ کیا دیا؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی ہے۔ او مکے والو سنو، ابراہیم جب ان سے جدا ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، اور تم اللہ کے گھر میں 360 بت رکھ کے عبادت کرتے ہو، پھر کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو سنو پھر ہم نے تمہارے بابا کو کیا انعام دیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو پھر اسحاق بھی دیا، پھر ہم نے یعقوب بھی دے دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو نبی بنایا۔ خود ابراہیم علیہ السلام طویل عمر گزاری، تقریباً 250 سال۔ ابراہیم علیہ السلام 250 سال، اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا، تحفہ دیا، وہ اسحاق ہیں۔ حالانکہ اسحاق جو ہے نا عمر میں چھوٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے، لیکن ان کی ایک خصوصیت ہے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں، لیکن اسحاق علیہ السلام ایسے ہیں کہ ان کو بیٹے اللہ نے دیے، یعقوب وہ بھی پیغمبر، یعقوب کو دیے یوسف وہ بھی پیغمبر، پھر ان کو آگے اولاد دی وہ بھی پیغمبر، تو ان کی اولاد میں سے 40,000 انبیاء تشریف لائے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 انبیاء تشریف لائے، تو اس لیے ان کا نام یہاں پر لے لیا۔ ہم نے اسحاق بھی دیا، یعقوب بھی دیا، اور خود ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ ہے، اپنی زندگی میں اسحاق کو دیکھا، بیٹا تھا نا اسحاق کو، 90 سال کے بعد تو پیدا ہوئے تھے، یہ 100 سال عمر تھی جب پیدا ہوئے اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 90 سال کے تھے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے یعقوب بھی دیا ہے، تو گویا آپ اپنے بیٹے، اپنے پوتے دیکھ کر گئے تھے، ان کی نبوت کو بھی دیکھ کر کے گئے۔ ہاں، اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ پیغمبر ہیں، عرب ان کو اپنا باپ مانتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جن کو مانتے ہو ان کے نقش قدم پر بھی چلو، ان کی بات بھی مانو۔ تو اسماعیل علیہ السلام وہ عرب میں آ گئے، اور وہ اسحاق علیہ السلام وہاں فلسطین اور اس شام کے علاقے میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان کو جو بھی اولاد ہم نے عطا فرمائی، یہ سارے کے سارے نبی بنائے ہم۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کے لیے سچی اور بلند ناموری رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اور یہ انعام کیا ہے؟ جہاں جہاں میرے رسول کا تذکرہ ہوگا وہاں ابراہیم کا تذکرہ ہوگا۔ اب آپ سیرت کو پڑھیے، کچھ بھی پڑھیے، جب بھی شروع کریں گے ابراہیم علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کیا جاتا تھا، مثلا آپ سے پوچھا گیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو جہاں میرے رسول نے اپنا تذکرہ کیا وہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، اور قیامت تک آپ کا یہ تذکرہ ہماری نمازوں میں اور غیر نماز میں ہوتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر، آل محمد پر۔ یار خوش ہو جایا کرو، تم بھی آل محمد ہو۔
وہ جو لوگوں نے کہہ رکھا ہے نا کہ اتنے ہی ہیں، وہ نہیں ہیں، وہ غلط ہے۔ آل محمد یہ ہے آل محمد، اللہ کی رحمت ہو محمد پر، آل محمد پر، آپ کی امت پر۔ کما صلیت، اے اللہ جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور ابراہیم کی امت پر، ان کی اولاد پر، جیسے تو نے نازل فرمائی ہے رحمت، ایسی رحمت تو ان پر بھی نازل فرما۔ انک حمید مجید، تو حمد سراپا حمد ہے اور سراپا بزرگی ہے، یعنی تمام تعریفوں کے لائق تو ہی ہے اور تو ہی بزرگ ترین ہے، اعلیٰ افضل بلند و برتر تو ہے۔ تو یہ قیامت تک ہم نماز پڑھتے رہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ ہم قرآن پڑھیں گے تو ابراہیم کا نام، ہم نماز پڑھیں گے تو ابراہیم کا نام، ہم میرے رسول کی سیرت بیان کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام۔ کتنی فطری چیزیں ہیں جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کی سنت ہے۔ قربانی کرنا بھی، وہ جو سعی کی جاتی ہے وہ بھی، طواف جو کیا جاتا ہے وہ بھی، یہ جو بال کٹائے جاتے ہیں وہ بھی، مہمان نوازی کی جاتی ہے وہ بھی، اور بے شمار، یہاں تک کہ بچوں کے جو ختنے کیے جاتے ہیں اور یہ جو غیر ضروری بالوں کو ہٹایا جاتا ہے اور سر کے بال وغیرہ، یہ سب ان کی سنت ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان پر جس پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہیں، وہیں ابراہیم علیہ السلام کے بھی چرچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باپ کا نام نہیں لیا جائے گا تو بیٹے کا نام کیسے آئے گا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب تیرے لیے ہم نے سارے ذکر بلند کر دیے، تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ دنیا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آپ کا ذکر کرے گی، اور جہاں جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا وہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہوگا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی شان ان کے سامنے بیان کی تاکہ انہیں پتہ چلے کہ تمہارا کردار اور ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیسا ہے۔ وہ تو لوگوں کو بڑے اخلاق سے دین کی طرف بلا رہے تھے اور تم لوگوں کو زبردستی دین سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، تم اللہ کے گھر میں بت رکھ کر کے ان کی پوجا کرتے ہو۔ وہ اللہ کے لیے اپنا بیٹا تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور تمہیں موت آتی ہے اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہو، اور اگر کرتے بھی ہو تو بتوں کے لیے کرتے ہو، خدا کے لیے نہیں کرتے۔ یہ ان کو سمجھانا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر کیا۔ اور بس یہ تذکرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی یہی چاہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ ہمارے سینوں میں روشن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم اجعل من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔